آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، لیکن واللہ اگر پیار ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کے ہاتھ کے موبائل نے بیٹیوں کو آبرو بیچنے تک پہنچا دیا۔ مت دو بیٹیوں کو، کیا ضرورت ہے بیٹی کو موبائل دینے کی؟ ہماری بیٹیاں اسمارٹ موبائل یوز کر رہی ہے، باپ لا کے دے رہا ہے برتھ ڈے کے موقع پہ، بھائی لا کر کے دے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک وقت وہ تھا، ہمارے مذہب میں بیٹی کی عزت اتنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت کے پیر میں پازیب ہو اور اس پازیب کے اندر گھنگرو بندے ہو تو گھنگرو باندھ کر اگر عورت گھر میں چلتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس گھنگرو کا کیا تعلق ہے رحمت کے فرشتوں سے کہ نہیں داخل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ عورت جب پازیب باندھ کر، پازیب میں گھنگرو باندھ کر گھر میں چلتی ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی عورت چل رہی ہے، کوئی عورت چل رہی ہے۔ اتنی بھی بات اسلام نے گوارا نہیں فرمائی۔ عورت مکمل عورت ہے، اور عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اسے چھپاؤ، چھپانے کی چیز ہے۔ جب تک عورت چھپی رہے گی اس کی آبرو محفوظ رہے گی۔ اور میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کوئی تم سے موبائل واپس لے لے اس سے پہلے اپنی آبرو کی خاطر تم خود موبائل سے اپنا رشتہ توڑ لو۔ اگر آبرو خطرے میں پڑ جائے، جملے پہ توجہ کرنا، آبرو خطرے میں پڑ جائے تو اسلام سب سے اچھی جگہ جسے مسجد کہتا ہے، عورت کو مسجد سے روک دیتا ہے۔ آبرو کی حفاظت کے لیے جب عورت کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، عورت تو آبرو کی حفاظت کے لیے عورت کو موبائل سے نہیں روکا جا سکتا۔ منع کرو، روکو، لے لو اپنی بیٹیوں سے، سمجھا منع کرو۔ اور بیٹیاں اگر سنے تو ان سے کہتا ہوں، آبرو پیاری ہے، چھوڑ دو موبائل، اس لیے کہ مس کال دینے والا کس نیت سے دیتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ کچھ لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا کے معاملات۔ لڑکے بیٹھ کر کے زبردستی نمبر لگاتے ہیں کہ کہیں تو تیر لگے گا، کہیں تو شکار لگے گا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہے سب۔ دوسری بات، بیٹیوں کو پردے کی پابندی کرواؤ۔ جب تک کہ پردہ تھا، پردہ، اس وقت تک کہ کبھی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگتی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں پردے کا تقدس کیا ہے؟ چچا کے بھائی، چچا کے بیٹے کے ساتھ پردہ، یعنی چچا زاد بھائی کے ساتھ پردہ، پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ پردہ، مامو زاد بھائی کے ساتھ پردہ، سوچو دیور کے ساتھ پردہ، جیٹ کے ساتھ پردہ۔ یہ پردے کا مزاج ہے۔ اور جس گھر میں عورتوں کو پردہ نہیں کروایا جاتا، میرے آقا فرماتے جنت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، مرد پردہ نہیں کرواتے، وہ مرد دیوس ہے۔ دیوس، نہ ان کی نمازیں قبول ہے نہ ان کی دعائیں قبول ہے۔ اگر ہماری گھر کی عورتیں آدھی آستین کے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے، آپ تہجد پڑھتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ داڑھی بڑی کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ پردہ پردہ ہے۔ جب چچا زاد بھائی سے پردہ ہے تو پڑوسی کے ساتھ بے پردگی کیسی؟ کالج کے دوستوں کے ساتھ بے پردگی کیسی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا، پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ کچھ عورتیں بہت ہوشیار بھی ہے نا، میری بہنیں کہتی ہیں مولانا آنکھوں میں پردہ چاہیے، چہرے پہ پردہ ڈال کے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میری بہن تیری آنکھوں میں پردہ ہے، سامنے والے کی آنکھ پہ کس نے پردہ ڈالا؟ ہمارا مزاج تو یہ ہے ہمارے مذہب کا کہ ایک صحابی جو نابینا تھے، حضور علیہ السلام نے ازواج پاک سے فرمایا پردہ کرو۔ ام المومنین نے کہا کس سے؟ کہا ان سے کرو۔ کہا حضور یہ نابینا ہے۔ آقا فرماتے یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یہ مزاج ہے، یہ تقدس ہے۔ جب تک یہ تقدس باقی رہا، یہ تقدس جب تک باقی رہا، ہماری بیٹیاں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، اپنوں میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، غیر کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پردہ جب تک رہا، پردہ گیا، حیا گئی، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ فیس بک پہ بیٹیاں بیٹھنے لگی، پھر کیا ہوگا؟ آگی تو لگے گی۔ پھر باپ کو چار چار آنسوؤں سے رونا پڑ رہا ہے، بیٹی پر توجہ نہیں کرتے، بیٹی پر توجہ نہیں کرتے، اور جب وہ آبرو بیچ دیتی ہے تو پھر کہتے ہو سب لٹ گیا، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ بات بہت دور نکلی ہے، لیکن بیٹی کی آبرو کی بات آئی ہے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کہوں۔ بات ختم کرنے چلا تھا، لیکن چلیں ایک بات پہ بات ختم کر رہا تھا۔
دو باتیں کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں. دیکھو بیٹی کے بارے میں کتنا حساس ہونا چاہیے آدمی کو, کتنا حساس ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے یہ فکر عطا فرمائی. لوگ واقعات کو اپنے اپنے انداز سے دیکھتے, ہم اس کو اپنے انداز سے دیکھیں. آپ کا ذوق ہے, جس انداز سے حدیث کو دیکھیں گے آپ اتنے جواہر پارے اس سے نکال سکیں گے. جب آیت نازل ہوئی نا, آیت کریمہ جب آیت نازل ہوئی, آیت مباہلہ, وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی آیت مباہلہ, جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ یہ عیسائیوں سے کہیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں, اپنی عورتوں کو لائیں, یہ خود آئے اور آپ بھی خود آئیں, اپنے بیٹوں کو لائیں, اپنی عورتوں کو لائیں, آپ بھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے ان لوگوں کو بلایا کہ بھئی تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابناءنا و ابناءکم, نساءنا و نساءکم, انفسنا و انفسکم. یہ آیت کریمہ جب آئی تو بیٹوں کی حیثیت سے حضور اپنے بیٹوں کو لے کے چلے, حسنین کریمین. اور گھر کی خاتون کے حساب سے, عورت کے حساب سے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو, تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو لے کر چلے. اب وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے لیکن غیرت رسول بتانا مقصود ہے. ہمارے بعض بزرگوں نے اس قافلے کو جو دین کی حمایت کے لیے پنجتن پاک پر مشتمل نکلا تھا, حضور تھے, علی پاک تھے, حسنین کریمین تھے, سیدہ فاطمہ تھی, یہ 5 نفوس جب اس قافلے کے لیے نکلے تو امام حسین گودی میں تھے, امام حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے, سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پیچھے چل رہی تھی, ان کے پیچھے مولا علی چل رہے تھے. اس طرح اس ترتیب سے قافلہ چل رہا تھا. اور کس شان سے چل رہا تھا, حضور قدم رکھ کے اٹھاتے تو حضور کے قدم کے اٹھانے کے بعد اسی جگہ پہ سیدہ اپنا قدم رکھتی, اور جب سیدہ فاطمہ اپنا قدم اٹھاتی تو مولا کائنات ان کے قدم پر اپنا قدم رکھتے. عاشق دیکھنے والا نتیجہ کیا نکالتا ہے, عاشق کہتا ہے غیرت مصطفیٰ تو دیکھو, حضور اپنی بیٹی کو اجنبی زمین پہ لے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے زمین کے اور فاطمہ کے قدم کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے, اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے. اور جب سیدہ نے بابا کے قدم پہ قدم رکھا تو فاطمہ کے نقش قدم پر کسی اجنبی مرد کا پیر نہ پڑ جائے. علی سے کہا فاطمہ کے نقش قدم پر علی اپنا قدم رکھ کے نقش پائے فاطمہ بھی مٹا دو تاکہ فاطمہ کے نقش قدم کو بھی کوئی پامال نہ کر سکے. یہاں تو بیٹی سہیلی کے گھر 3 رات قیام کرے, باپ کو فکر کیا, گئی سہیلی کے یہاں ٹور میں جا رہی ہے, اسکول کے ساتھ, کالج کے لڑکوں کے ساتھ گئی وہاں. بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے لیکن بیٹی سے پیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو آوارگی کی راہ پہ ڈال دو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت عطا فرمائی. اور جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ, اسی پہ بات ختم کر دوں کہ قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم نے غریبوں کا خیال نہیں کیا, مفلسوں کا خیال نہیں کیا, بیٹیوں کا خیال نہیں کیا. ایک واقعہ ہے آرٹیکل جس کا ذکر کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ ایک شخص تھا, ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جب اس کو روز دوائیاں چاہیے تھی. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جہاں روز دواؤں کی ضرورت ہو. میرے ایک دوست ابھی کرونا میں انتقال کر گئے, جب میں ان کے گھر گیا تعزیت کے لیے تو احباب نے مجھے بتایا کہ یہ ہر مہینے 25,000 کی دوا کھاتے تھے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو مہینے کی 25,000 کی دوا کھاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی لوگوں کے اخراجات ہیں دواؤں کے. اللہ کی شان ہے, اللہ جس کو جو چاہے مرض دے دے, کوئی عیب کی بات نہیں. مرض ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے آتا ہے, کبھی مرض اللہ اپنا بنانے کے لیے بھی دیتے ہیں. اس لیے کسی مریض کا کبھی مذاق نہیں اڑانا, کسی مصیبت زدہ کا کبھی مذاق نہیں اڑانا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, اگر اللہ نے دیا ہے نا تو اپنا ہاتھ سدا اونچا رکھو. اونچا ہاتھ رکھنے والوں کو خدا کبھی غریب نہیں ہونے دیتا, غریبوں کو نوازنے والوں کو خدا کبھی غریب نہیں ہونے دیتا.
गरीब नवाज के गुलामों, अपनी फिक्र बनाओ, कभी हांडी में इतना खाना नहीं बनाएंगे कि घट जाए। हमारी हांडी में खाना हमेशा इतना बनेगा कि पास पड़ोस वालों को भी पहुंचे। अपनी जेब में अपने खर्चे का लेके निकलो तो 10-20 रुपए ज्यादा लेकर निकलो, कोई हाजतमंद होगा तो उसके हाथ में थमा देंगे। लोगों की जरूरत पूरी करो, अल्लाह तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का कौल है कि मैंने लेने वाले को कभी सुखी नहीं देखा और देने वाले को कभी परेशान नहीं देखा। देने के आदि हो, एक सिक्का ही दे सकते हो तो दे दो, एक लुकमा ही दे सकते हो तो दे दो, आधी खजूर ही दे सकते हो तो दे दो, देने वाले बनो। और सबसे ज्यादा देने का सवाब किसको मिलता है पता है? अपने रिश्तेदारों को। जिसने रिश्तेदारों को दिया अल्लाह उसको डबल सवाब देता है। एक तो रिश्ता निभाने का सवाब, एक तो सदका करने का सवाब। रिश्तों का ख्याल करो, बहुत ख्याल। तुम ऐसे मर्ज में वो बंदा गिरफ्तार हुआ कि उसको रोज दवाइयां चाहिए। खुदा का करना, चंद दिनों के बाद बीवी भी मर्ज में गिरफ्तार हुई और 4 या 5